السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں خوش آمدید۔ کیفیت اسلام عبداللہ ابن سلام کا یہ واقعہ ہے جو آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب عبداللہ بن سلام مسلمان ہوا تو ایک مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ جب اس کا جواب باصواب سن لیا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اور مسئلہ دریافت کرنا باقی ہے اور بہت بڑا اور غرض اعلیٰ ہے۔ وہ کون شخص ہے جو تیرے بعد خلیفہ ہوگا اور تیرے قرضوں کو ادا کرے گا، تیرے وعدوں کو پورا کرے گا اور تیری امانتوں کو ادا کرے گا اور تیرے آیات و معجزات کو واضح کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے عبداللہ، یہ میرے اصحاب بیٹھے ہیں، ان کو جا کر دیکھ لے۔ ولی عہد کی پیشانی اور رخساروں سے نور چمکتا ہوا تجھ کو معلوم ہوگا اور تیرا صحیفہ قدرت خدا سے تجھ سے بیان کرے گا کہ وہی وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ابھی تیرے اعضاء اس امر کی شہادت دیں گے۔ آخر کار عبداللہ وہاں گیا اور علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے چہرے سے ایسا نور ساطع ہو رہا ہے جو آفتاب کے نور کو مات کرتا ہے، اور اس کا صحیفہ اور اس کے اعضاء جسمانی قدرت خدا سے گویا ہوئے اور بولے، اے ابن سلام، یہ علی ابن ابی طالب ہے جو جنت کو اپنے محبوں سے پر کرے گا اور جہنم کو اپنے دشمنوں سے بھرے گا، اور دین خدا کو زمین کے اطراف و جوانب میں پھیلائے گا اور کفر کو اس کے نواحی اور کناروں سے خارج کر دے گا۔ تو بھی اس کی ولایت کو مضبوط کر کے پکڑ کے کامیاب اور سعادت مند ہوگا، اور اس کو تسلیم کر کے اس پر ثابت قدم رہ رشد و ہدایت پائے گا۔ تب عبداللہ بن سلام گواہی کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم دونوں وہ شخص ہو جن کی بابت موسیٰ علیہ السلام اور اس سے پیغمبروں نے بشارت دی تھی، اور اصفیاء میں سے برگزیدہ لوگوں نے تم دونوں کی طرف رہبری کی ہے۔ بعد ازاں حضور سے عرض کی، میری حجتیں ختم ہو گئیں اور سب علتیں رفع ہو گئیں اور تمام عذر قطع ہو گئے۔ اب مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہونے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا، اور آپ کی مطابقت کا ترک کرنا میرے لیے کسی طرح اچھا نہیں۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، یہودی ایک چوپایا صفت قوم ہے، اگر وہ میرے اسلام کا حال سن پائیں گے تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے، اس لیے مجھ کو اپنے پاس چھپا لیجئے۔ جب وہ لوگ حضور کے پاس آئیں تو ان سے میری بابت سوال کیجئے اور میرے اسلام لانے کا حال ان پر ظاہر ہونے سے پہلے کی اور اس کا حال کھل جانے کے بعد کی باتیں سنیے، تاکہ ان کا حال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معلوم ہو۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ کو اپنے گھر میں پوشیدہ کیا اور چند یہودیوں کو بلا بھیجا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو امر نبوت ان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے انکار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم میرے اور اپنے درمیان کس کو منصف بنانا چاہتے ہو؟ وہ بولے، عبداللہ بن سلام کو۔ فرمایا، وہ کون شخص ہے؟ یہودیوں نے کہا، وہ ہمارا رئیس اور رئیس زادہ، عالم زادہ، پرہیزگار، زاہد، سب کچھ ہے۔ حضور نے فرمایا، کہو، اگر وہ مجھ پر ایمان لے آئے تو کیا تم رضامند ہوگے؟ وہ بولے، اللہ نے اس کو بچا لیا ہے، اور پھر اسی کو دہرایا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ کو حکم دیا کہ باہر آ کر جو کچھ خدا نے محمد کے باب میں تجھ پر ظاہر کیا ہے اس کو ان کے سامنے ظاہر کر۔ وہ یہ کہتا ہوا باہر آیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے، جس کا ذکر توریت، انجیل، صحف ابراہیم اور تمام کتب سماوی میں موجود ہے، جن میں اس کی اور اس کے بھائی علی ابن ابی طالب کی طرف رہبری کی گئی ہے۔ جب ان یہودیوں نے عبداللہ کی زبان سے یہ کلمات سنے تو کہنے لگے، اے محمد، یہ ہماری قوم کا بیوقوف ترین آدمی ہے،
ہم نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی برائیاں بیان کرنے کو مکروہ سمجھا تھا، اس لیے تعریف کی تھی۔ عبداللہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ کو اسی بات کا خوف تھا۔ پھر عبداللہ بن سلام کا اسلام بہت اچھا ہوا اور اس کو اپنے یہودی ہمسایوں سے سخت ایذا پہنچی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ گرمی نہایت زور کی پڑ رہی تھی۔ رسول خدا مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور بلال اذان سے فارغ ہو چکا تھا۔ لوگ نماز میں مصروف تھے کہ ناگہاں عبداللہ ابن سلام وہاں آیا۔ حضور نے اس کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ چہرہ متغیر ہے اور آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں۔ فرمایا، اے عبداللہ، کیا حال ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، یہودی میری ایذا رسانی پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ میرے ہمسایوں نے مجھ سے بدی کی ہے اور جو سامان خانگی مجھ سے عاریتاً مانگ کر لے گئے تھے سب توڑ پھوڑ کر تلف کر دیا، اور جو کوئی چیز میں ان سے عاریتاً مانگی وہ نہ دی، اور پھر اس کے بعد جب ان کو تقویت ہو گئی تو سب نے جمع ہو کر صلح کی اور قسمیں کھائیں کہ کوئی میرے پاس نہ بیٹھے، مجھ سے بات نہ کرے، مجھ سے خرید و فروخت نہ کرے۔ اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ جو لوگ میرے مکان میں بھی رہتے ہیں وہ بھی میرے اہل و عیال سے بات چیت نہیں کرتے، اور میرے تمام ہمسائے یہودی ہیں اور مجھ کو ان سے کمال وحشت آتی ہے، اور ان سے کسی قسم کا انس مجھ کو باقی نہ رہا، اور میرے گھر اور حضور کی مسجد کے درمیان بڑا فاصلہ ہے، اور ہر وقت میں مسجد اور گھر کی طرف نہیں آ سکتا، اور میں ان سے نہایت تنگ دل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عبداللہ بن سلام کی یہ گفتگو سنی تو آپ پر فوراً ایک حالت طاری ہوئی جو کہ وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، یعنی تمہارا مالک اور حاکم صرف اللہ اور اس کا رسول، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور نماز کو اس کے شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کو دوست رکھے وہ لشکر خدا میں شامل ہے۔ بے شک اللہ کا لشکر ہی رستگاری اور فلاح پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ سے فرمایا کہ اے عبداللہ، تو غمگین مت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور یہ لوگ تیرے معین مددگار ہیں جن پر تو ایمان لایا ہے، اور وہ شرور اعداء اور مکائد دشمنان کو تیرے سر سے ٹالے گا۔ بعد ازاں فرمایا، اے عبداللہ، خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے بہتر دوست تیرے لیے مقرر کیے ہیں، وہ اللہ اور اس کا رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز کو درست طور پر ادا کرتے ہیں اور وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ عبداللہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جو آیا والذین آمنوا میں داخل ہیں؟ اس وقت حضور نے ایک سائل کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تجھ کو کسی نے کچھ دیا ہے؟ اس نے عرض کی، ہاں، اس نماز پڑھنے والے نے اپنی انگلی میں سے مجھ کو اشارہ کیا کہ میری انگوٹھی لے لے۔ میں نے انگوٹھی لے لی۔ جب میں نے انگوٹھی کو اور اس نمازی کو غور سے دیکھا تو وہ معلوم ہوا کہ علی بن ابی طالب کی انگوٹھی ہے۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا، اللہ اکبر، میرے بعد یہ تمہارا ولی ہے اور میرے پیچھے لوگوں کا مالک و مختار علی بن ابی طالب ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس واقعے کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ عبداللہ بن سلام کا ایک پڑوسی بیمار ہوا اور ایسا محتاج ہوا کہ گھر بار کی چیزیں بیچنی پڑیں اور عبداللہ کے سوا کوئی اور اس کا خریدار نہ ہوا۔ اسی طرح ایک اور ہمسایہ قید ہوا اور ضرورت کے سبب اس کو بھی اپنا مکان فروخت کرنا پڑا اور اس کو بھی عبداللہ کے سوا اور کسی نے نہ خریدا۔ بعد ازاں عبداللہ کے ہمسایوں میں کوئی بھی ایسا نہ رہا جس پر کوئی نہ کوئی مصیبت نہ پڑی ہو اور اسے اپنا مکان بیچنے کی ضرورت پیش نہ آئی ہو۔ رفتہ رفتہ وہ اس کا محلے کا مالک بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دشمنوں کی بے کنی کر دی اور اس نے ان مکانوں میں مہاجروں کو آباد کر دیا اور وہ اس کے انیس و جلیس ہو گئے
اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے مکر و فریب کو انہی کے گلے کا ہار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور علی ولی اللہ کی دوستی اختیار کرنے کے سبب اس کی دنیاوی زندگی کو پاکیزہ کیا۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔